مجھے نہیں معلوم میرے والدین کی شادی کن حالات میں ہوئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو ایک دوسرے سے ناخوش پایا۔ بچپن کی باتیں اتنی یاد تو نہیں، تھوڑا بہت جو یاد ہے اس کے مطابق میری ماں میرے باپ سے لڑتی رہتی تھی۔ میرے والد ایک پڑھے لکھے خوبصورت اور نفیس انسان تھے، غالباً کسی کالج میں پروفیسر تھے، جبکہ میری ماں ایک جاہل بدصورت سی عورت تھی۔ پھر بھی والد صاحب کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح نباہ ہو جائے، جبکہ میری ماں ہر وقت میکر کو یاد کرتی رہتی کہ اس کو وہاں بہت آزادی تھی۔ شاید یہی ان کی ناخوشی کی وجہ تھی کہ میرے والد جو وفادار انسان تھے اس پر پابندیاں لگاتے تھے۔ میری والدہ کبھی اپنے میکے نہیں گئی تھی اور نہ ہی کوئی وہاں سے ان سے ملنے آتا تھا۔ جب میں 13 سال کی ہو گئی تو میری ماں نے میکے سے رابطہ کیا۔ ان کے کافی خطوط لکھنے پر ان کا ماموں زاد ملنے کے لیے آیا۔ اپنے ماموں کو دیکھ کر میں ایک دفعہ تو گھبرا گئی۔ وہ سیاہ رنگ کا انتہائی موٹا اور بدہیبت انسان تھا، چہرے پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا اور بات چیت سے اجڑ پن نمایاں تھا۔ میری والدہ نے اس کا نام شاہین بتایا۔ والد کو تو اس کا آنا بہت ناگوار گزرا۔ وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے اور جاتے جاتے والدہ کو کہہ گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ یہاں نظر نہ آئے۔ میری والدہ نے والد کے جاتے ہی اس کی آؤ بھگت شروع کر دی۔ شاہین بھی والدہ کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر جیسے وہ شخص اچانک آیا تھا ویسے ہی اچانک گھر سے چلا بھی گیا۔ مجھے نہیں معلوم میری ماں اور اس میں کیا بات چیت ہوئی، مگر اگلے روز سے ہی اس نے میرے باپ سے شدید جھگڑا شروع کر دیا اور ہر وقت طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میری ماں اب میرے باپ کو کوسنے دیتی کہ میری آزادی سلب کر کے زندگی تباہ کر دی ہے اور اب مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ والد نے والدہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ اس پر ابو نے کہا کہ تمہیں طلاق اس صورت میں دوں گا کہ بچے اپنے پاس رکھوں گا۔ ماں کو میرے بھائی کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی ہر وقت بیمار رہتا تھا اور ماں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا تھا، جبکہ ماں اسے دھتکارتی رہتی تھی۔ لیکن میری ماں مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت چاہتے تھے۔ ماں کو شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ میں ہرگز ان کے ساتھ نہ جاؤں گی، اس لیے چوری چھپے شاہین کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ ایک رات سب کو نشہ آور دودھ پلا دیا۔ نیم مدہوشی میں مجھے جتنا یاد پڑتا ہے کہ رات کو ماں نے شاہین کے ساتھ مل کر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب اگلی صبح مجھے ہوش آیا میں ماں کے میکے میں تھی۔ عجیب سی جگہ اور نہایت گندا سا گھر تھا جو ایک تنگ و تاریک گلی میں تھا، جس میں شاہین کی طرح کے اور بہت سی عورتیں، مرد اور بچے موجود تھے۔ میں گھبرا کر رونے لگی۔ ابو یاد آ رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ چیخنا چلانا شروع کیا تو شاہین نے مجھے بری طرح مارا اور دھمکی دی کہ اب آواز نکالی تو میں تمہارے بھائی کا گلا گھونٹ دوں گا۔ یہی نہیں، اس نے کمزور سے بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا جس سے وہ معصوم بے ہوش ہو گیا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے اس کی خاطر چپ ہو گئی۔ مجھے سخت حیرت تھی کہ میری ماں دور بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میری عمر اس وقت 13-14 سال کی ہوگی۔ بہرحال اندازہ ہو گیا کہ ماں کا تعلق کس قماش کے خاندان سے تھا۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں سے دھندا کرواتے اور ان کی کمائی پر عیش کرتے تھے۔ میں اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے اس کے لیے ایک سونے کی چڑیا تھی، اس لیے میری خاص حفاظت کی جاتی۔ ماں نے مجھے شاہین کے حوالے کر دیا اور خود چرس کا نشہ کر کے پڑی رہتی تھی۔ شاہین مجھے ہر طرح کے لوگوں کے پاس لے جاتا اور میری کمائی پر عیش کرتا۔ میری کمزوری میرا بھائی اس کے پاس تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے بلیک میل کیا جاتا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں بھاگی تو میرے بھائی کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ویسے بھی اس کے پولیس اور دیگر بااثر افراد سے تعلقات تھے۔ ایسے حالات میں مجھے کسی کی مدد کی امید نہیں تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے والد نے میری کیوں مدد نہ کی، وہ ہمیں ڈھونڈنے کیوں نہ آئے۔ میں زندگی سے سخت نفرت کرتی تھی اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے زندگی سے نجات دے دے۔ اللہ نے میری سن لی۔ ہوا یوں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے صندوق سے کپڑے نکالنے کو کہا۔ میں نے صندوق کھولا تو اس میں پرانی البم پڑی تھی جس میں میرے باپ کی تصویر تھی۔ میں نے وہ تصویر نکال کر چھپا لی۔ باتھ روم میں جا کر اس تصویر کو دیکھا، دیر تک روتی رہی۔ میرے آنسو سے وہ تصویر بھیگ گئی۔ تصویر کے بھیگنے سے اس پر لکھا ہوا ایک ٹیلی فون نمبر واضح ہو گیا جس کی سیاہی مٹ چکی تھی، لیکن قلم کے دباؤ سے پڑھنے والے نشانہ بھی باقی تھے۔ میں نے وہ نمبر یاد کر لیا اور اپنے والد کی تصویر چھپا دی۔ اب میں اس انتظار میں رہنے لگی کہ اس نمبر پر کال کروں اور دیکھوں کس کا نمبر ہے۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ شاہین ایک بندے کو لے کر آیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میرے پاس آتے ہی سو گیا۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔
میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف کسی بوڑھی خاتون نے کال ریسیو کی۔ میں نے اپنے باپ کا نام لے کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جس کا نام لے رہی ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ وہ میرے بابا ہیں۔ اتنے میں اس خاتون کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے فون کسی آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے بڑے پیار سے مجھ کو کہا کہ بیٹا آپ کس جگہ ہو؟ مجھے اس جگہ کے بارے میں جتنا پتا تھا بتا دیا۔ اس نے ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی ہم لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر صبح یہ بات شاہین کو پتہ چلی تو کیا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں گھبرا کر دروازہ کھولا۔ شاہین اور میری ماں کی گھبرائی ہوئی صورتیں نظر آئیں۔ انہوں نے مجھے جلدی سے پیچھے والے دروازے سے نکلنے کو کہا۔ جیسے ہی ہم پچھلے دروازے پر پہنچے تو گلی میں پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں۔ ہم واپس پلٹے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کے سپاہی ہمارے سر پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً شاہین اور میری ماں کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں تھانے لے جایا گیا۔ وہاں پر ایک بزرگ خاتون اور ایک انتہائی باروب شخصیت کے مالک انسان موجود تھے۔ چہرے سے اپنے بابا کی شباہت نظر آتی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے فوراً اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ تھانے دار اور دیگر سرکاری حکام ان سے کافی مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ہمیں فوراً ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ لوگ ہمیں ایک عالی شان حویلی میں لے آئے۔ حویلی کی دیوار پر میرے بابا کی جوانی کی تصاویر آویزاں تھی۔ باقی کہانی بعد میں میرے دادا دادی نے سنائی۔ میرے والد ایک انتہائی متمول اور بااثر گھرانے کے فرد تھے۔ کسی وجہ سے اپنے والد سے جھگڑا ہوا تو گھر چھوڑ دیا۔ ضدی اتنے تھے کہ پھر رابطہ نہ کیا۔ میرے دادا نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر کامیاب نہ ہوئے۔ اس دوران میرے والد نے میری ماں سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ غالباً والد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا مگر میری وجہ سے میری ماں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اور میری ماں کی وجہ سے اپنے خاندان میں واپس نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال ہم بہن بھائی کو اپنے دادا کے گھر امان مل گئی۔ دوران تفتیش شاہین اور میری ماں نے دلخراش انکشافات کیے کہ اس رات جب مجھے اغوا کیا گیا تو دونوں نے مل کر میرے نیک صفت بابا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میرے دادا نے ان پر کیس کر دیا۔ ان دونوں کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس واقعے کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ میری شادی اپنے بابا کے خاندان میں ہو گئی اور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے بھائی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا گیا۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں اور ہر وقت رب کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر ایک خلش اب بھی باقی ہے کہ میری ماں نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے باپ کے ساتھ اسے کیا تکلیف تھی؟ ایک اچھے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر برائی کی دلدل میں پھنسنے کی اتنی کشش کیوں تھی؟ اپنی اولاد کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ شاید یہ صحیح ہے کہ انسان اپنی فطرت کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ وہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے اسے وہیں سکون ملتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔